گندگی ناپاکی نفس عیب کو دور کر دیا جائے. اس کا مطلب آپ کے جب پہلے ناپاک تھے آیت نازل ہوئی تب پاک ہوئے. منافق ہے نا اور دور میں بیماری ہو سکتی اٹھ کھڑا ہوتا ہے. امام نے کہا اچھا آیت نازل ہوئی جنگ خندق کے دور میں تو اس نے کہا کہ تب پہلے لوگ پاک ہوئے پہلے ناپاک تھے معاذ اللہ. امام نے کہا قرآن کھولا گیا سورہ ہے قل هو اللہ احد ایمان کیا اللہ ہے نازل کر دی اعلان نبوت کے دوسرے سال کے آخری میں. تو اس سے پہلے کیا اللہ ایک نہیں تھا اللہ تو ہمیشہ سے ایک ہے. تو منافق سن اہل بیت تب سے پاک جب سے اللہ کا ارادہ اعلان تب سبحان اللہ سبحان اللہ. تب اور اہل بیت انما یرید اللہ بے شک اللہ ہی کا ارادہ اور جب سے اللہ ہے اللہ کا ارادہ تب سے ہے. یعنی اہل بیت دنیا سے نہیں تخلیق آدم کے پہلے سے. انی جاعل فی الارض خلیفہ تفسیر ابن منصور علامہ جلال الدین سیوطی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اور پیرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی سند بات سے فرائض الصمدین میں علامہ صالح کشف حنفی نے مناقب مرتضوی میں اور پیر احمد علی شاہ گولوی نے اپنی محنت کی اس واقعے کو صحیح سند کے ساتھ نقل کیا. کیا جب اللہ نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ مقرر کرنے جا رہا ہوں. بڑا بہت مسئلہ 15-20 منٹ مجھے بولنا ہے تخلیق آدم کے مرحلے میں کرنے جانے والا اس میں فضائل ہے جو وہ مجھے آپ کو بتانا. فرشتوں نے کہا اللہ انسان کو نہ بنا قتل و غارت کریں گے تو اللہ نے کیا کہا انی عالم ما لا تعلمون. اللہ نے فرشتوں کو کوئی ترغیب نہیں دی کہ میں انسان کو بنا رہا ہوں. تو جب بھی کوئی منافق آپ سے فضائل اہل بیت کا سوال کرے تو اس سے کہہ دینا عالم ما لا تعلمون. منافق تو ہم جانتے ہیں وہ تو نہیں جانتا تبھی تو منافق ہے. جانتا پہلے میں کاش جب جناب آدم کا پتلا بن چکا اور تمام فرشتے آپ کے مقام پر نور محمدی جلوہ ہر دیدار کر رہے تھے. جناب آدم نے کہا اللہ اس نور کا دیدار کیا ہمیں نہیں ہوگا؟ عالم کیوں نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا. جناب آدم نے اپنی انگلیاں یوں کری اس انگلی میں نبی کریم کا نور اترا. حوالے پہلے کے دن میں آپ کو کہاں سے بول رہا ہوں. اس میں مولا علی کا نور بعض نے اختلاف کیا کہ جس میں علی کا نور وہ انگلی بڑی نبی والی چھوڑ دی. تو بھائی آپ کا اختلاف میں بھی ثابت کر دیتا ہوں صحیح کہ آپ کا اختلاف غلط ہے کہ جس انگلی میں علی کا نور اترا وہ انگلی اس لیے بڑی ہے کیونکہ جس کا ہاتھ غیر خود ہے بلکہ تمہارا بعض علی کی مولا کے لیے نبی کریم بلند کرے وہ بلند ہے. اس میں سیدہ کا نور اس میں مولا حسن کا اسم مولا حسین. پھر جناب آدم نے سجدہ شکر کیا اور جب سجدے سے سر کو اٹھایا تو شیخ عبد المحدث نے کہا تکمیل الایمان میں لکھتے ہیں کہ 5 آسمان میں جگمگائے. جناب آدم نے کہا یا اللہ یہ نور کون سا ہے؟ ایک نور نبی کا ہے, ایک نور علی کا ہے, ایک نور فاطمہ کا ہے, دو نور حسن و حسین کے. تو پردن کا وجود کب سے؟ جناب آدم سے پہلے سے. نبی تو کہا کہ بیدم نہیں تو 5 ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن حسن. اب اور آگے چلیے. جناب آپ کی جوزا کی جب تقریر ہوئی انہیں بڑا ناز ہوا کہ بھئی دنیا میں دنیا کی پہلی خاتون ہوں. تو اللہ نے کہا اے آدم اپنی بیوی سے کہو کہ فخر نہ کرے, ان سے بھی قابل فخر وہ ذات ہے اگر انہیں نہ بنایا جاتا تو ہوا کی تخلیق کون
जनाब जिब्राइल आए, 70,000 पर्दे हटाए गए, एक नूरानी तख्त लगा हुआ था, उस पे खातून नूरानी चेहरे वाली जो अफरोज थी, उनके सर पर ताज था, गले में गुलूबन था और दोनों खाने में हरे और लाल फूटे थे। आपने पूछा, जनाब हवा ने पूछा, ये जिब्राइल ये कौन है? जिब्राइल ने कहा, सुनो सुनो, ये सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। इनके सर पर ताज, इनके बाबा इमामुल अंबिया की ताजदारी की निशानी है। गले में गुलूबन इनके शौहर मौला अली की विलायत की निशानी है। एक में लाल, एक में हरा बोला, इनके शहजादे शुहदा इमाम हसनैन करीमैन की निशानी है। सैयदा कब से है तफसीर जनाब आइए दुनिया के कुछ मरहले जब मौसम उससे कहा कि आपने हरा पहना हुआ है। इन्ना आते ना कल से तफसीर में अल्लाह जलालुद्दीन सूरी लिखते हैं सैयदा की विलादत हुई तो एक नूर फना और आपके सर पर एक हरा सब्ज रुमाल बंधा हुआ है, तो आपसे मंसूब है इसलिए हरा पहनते हैं। अब कुछ वो हदीसें में बयान फरमा नबी करीम कि किस तरह सैयदा ज़हरा से बहुत मोहब्बत, जो इमाम साहब ने कहा कि आप नबी करीम की बहन हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक दिन मैं उस महफिल के करीब था, वहां मैंने सुना और आप फरमाते कि हम जब भी नबी पाक से मुखातिब होते तो आपसे कहते फिदा का अभी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। उस महफिल के करीब था जिस दिन सैयदा कायनात महफिल में तशरीफ लाई और नबी करीम को मैंने फरमाते हुए सुना फिदा का अभी व उम्मी या फातिमा, ये फातिमा मेरे माँ बाप मोहब्बत का आलम देखी नबी करीम का सैयदा कायनात से। तमाम आसमान कहे या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान और रहमतुल लिल आलमीन सैयदा से कहे कि मेरी बेटी फातिमा तुम पर मेरे माँ बाप। बेशक सुभान अल्लाह। कि जब भी सैयदा फातिमा महफिल में आती, जब भी सैयदा फातिमा महफिल में आती, नबी उठते, इस्तकबाल करते, हाथों को बोसा देते और अपनी नशिस्त पर उनको बिठा देते। यह मोहब्बत का आलम सैयदा कायनात के साथ। सैयदा आयशा फरमाती है, एक साहबिया ने उससे पूछा कि नबी करीम सबसे ज्यादा मोहब्बत पूरी कायनात में औरतों को किससे किया करती है? आपने फरमाया नबी करीम पूरी कायनात की औरतों में सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर किसी से करते तो वो उनकी बेटी सैयदा फातिमा, और मर्दों में उनके शौहर मौला अली। अब एक बात बताएं कि जो सैयदा आयशा के मानने वाले हैं, तो सैयदा आयशा का तो ये अकीदा कि नबी करीम के लिए औरतों में सबसे ज्यादा महबूब सैयदा फातिमा और मर्दों में मौला अली। ये सैयदा आयशा का अकीदा मैं आपको बता रहा हूँ। सैयदा आयशा फरमाती है कि पूरी कायनात में सैयदा फातिमा ज़हरा से ज्यादा से अफजल उनके बाबा के सिवा किसी को नहीं है। पूरी कायनात में सैयदा कायनात बहुत अफजल, उनके बाद अगर कोई अफजल तो नबी है। मतलब जो सैयदा कायनात की अफजलियत में आप मकाम फरमा रहे हैं कि सैयदा कायनात से अफजल उनके बाबा के सिवा को नहीं देखा। और सैयदा आयशा की बात फरमाती है कि सैयदा फातिमा का चेहरा इतना नूरानी था कि जब आप अंधेरे में आते तुम्हें अपनी सूई में आपके चेहरे की रोशनी से। अपने आखिरी मकाम की तरफ जा रहा हूं कि जो मैंने एक मुख्तसर सा बयान आपके सामने रखा कि दुनिया शुरू होने से लेकर दुनिया खत्म होने तक शुरू क्या मकाम जाहिर जिंदगी बताई। अब मैं आज का बयान कर रहा हूँ, अपना मकाम हुआ कि महशर में क्या मकाम से कायनात का है कि वो महशर जब सभी गुनाहगार अपने पसीने में तरबतर होंगे, अल्लाह के खौफ के इज्जत और जलाल के मारे खौफ से थर-थर कांपते नजर आएंगे। तो उस कयामत में कयामत होगी, मुनादी आएगी या
ركزوا رؤوسكم وغضوا أبصاركم حتى تمر خاتم بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اہل عشر اپنی نگاہیں جھکا لو، سیدہ فاطمہ زہرا کی سواری آ رہی ہے. اس باپردہ ماحول میں سیدہ اس جگہ سے 70,000 لوگوں کے جنوب میں گزر جائیں. تو یہ مقام ہے سیدہ کائنات کا. اپنی بات کو علامہ اقبال کے شعر سے میں ختم کروں کہ سیدہ کا جو مقام میں نے آپ کو سمجھایا کہ جناب حوا اور جناب آدم کی تکلیف سے پہلے سیدہ دنیا میں سیدہ کو دیکھا تو نبی کریم کی محبت کا مرکز دیکھا. اور جب محشر میں چاہے کوئی انبیاء ہو غیر انبیاء ہو کسی کو کوئی فضائل نہیں ہوں گے لیکن سیدہ کائنات کا جو یہ مقام ہوگا کہ تمام اہل محشر کو جب آپ کی سواری آئی تو نگاہ نکالیں گے. تو ایک بات اس بات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں کہ ایک بار علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز نور چشم رحمت للعالمین آ امام اولین و آخرین بانو آپ تاجدار ہر عطا مرتضی مشکل کشا شیر مادر آپ مرکز پرکار عشق مادر آپ قافلہ سالار عشق رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ مر نہ گرتے تربتش گردید میں سجدہ برخاک ہو آشی. اقبال کیا فرماتے ہیں کہ حضرت مریم ایک نسبت سے عزیز ہے جو جناب عیسیٰ کی والدہ ہے اور جناب زہرا کو 3 نسبتیں ہیں جن سے آپ عزیز ہیں. نور چشم رحمت للعالمین آ امام اولین و آخرین آپ نور چشم ہیں ان کی جو رحمت للعالمین ہے اور اولین اور آخرین کے امام ہیں. اولین اور آخرین کے امام ہیں. بانو آپ تاجدار ہے مرتضی شیر خدا آپ جوزہ ہیں مولا علی مرتضی کی. آپ جوزہ ہیں مولا علی مرتضی کی. 2 نسبت. تیسری نسبت مادر عام مرکز پرکار عشق مادر عام قافلہ سالار عشق. یہ آپ والدہ ہیں عشق کے مرکز اور عشق کے سالار سید الشہداء امام حسنین کریمین علیہ السلام کی. اور یہاں اقبال کا معیار محبت کا اتنا بڑھ گیا کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ وردہ کہتے تربتش گردید میں سجدہ برخاک آشیر میں کہ یا سیدہ زہرا جو آپ کا مقام ہے جو کام آپ نے کیا ہے وہ تو آپ کے پاپا کی شریعت کی زنجیر میرے پیروں میں ہے. ورنہ میں کعبے کا طواف کرنے کے بجائے آپ کے روزے کا طواف کرتا. کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنے کے بجائے آپ کے روزے کی طرف منہ کر سجدہ کرتا. تو آپ سبھی سے یہی گزارش ہے. آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ نبی کریم نے کہا کہ کی طرف تو بھی مستقل ہے کتاب اللہ کا اطرت تو اہل بیت اور قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط بنا لیں. اگر ان سے ہمارا رشتہ مضبوط رہا تو چاہے دنیا ہو چاہے آخرت ہو ہمیں مایوسی ہمارے ہاتھ نہیں آئے. السلام علیکم.